السلام علیکم دوستو، آج سے ہم عالم اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کی فتوحات کے بارے میں معلومات سے بھرپور سلسلہ وار ویڈیوز شروع کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ وہ دنیا کے بہترین سالاروں میں سے ایک تھے۔ ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ وہ یورپ پر حملہ آور ہوئے اور اپنی فتح کو یقینی بنایا۔ انہوں نے ہسپانیہ کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت کے قیام کی ابتدا کی، اور اسی تاریخی فتح کی وجہ سے اہل یورپ سیاسی و معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکل کر نئی بصیرت اور نئی فکر کی طرف گامزن ہوئے۔ اس عظیم سپہ سالار کے بارے میں جاننے سے قبل حسب روایت آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، عالم اسلام کے اس عظیم اور بے مثال سپہ سالار طارق بن زیاد بن عبداللہ تھے، جنہیں ہسپانیہ کا فاتح اور ولی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ طارق بن زیاد ایک متقی اور فرض شناس باہمت انسان تھے۔ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے عوام اور ان کے لشکر دونوں ہی انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جہاں تک ان کے حسب و نسب کا تعلق ہے، اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مشہور مورخ ادریسی کہتے ہیں کہ وہ بربر تھے اور افریقی علاقے غرناطہ کے رہنے والے تھے، جبکہ عالم اسلام کے نامور مورخ ابن خلدون انہیں عربی قرار دیتے ہیں۔ مگر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر خود ایک عظیم سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے، جنہوں نے طارق بن زیاد کو آزاد کر کے اپنا نائب مقرر کر لیا تھا۔ ان کی تعلیم اور تربیت بھی موسیٰ بن نصیر ہی کی زیر نگرانی ہوئی۔ ان کی زیر نگرانی طارق بن زیاد ایک ماہر سپہ سالار بنے اور ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ ان کی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر نے انہیں افریقہ میں تنجا کے علاقے کا والی مقرر کر دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے ہی طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ہسپانیہ کے علاقے کے اس وقت کے عیسائی حکمرانوں میں یہ دستور تھا کہ امیروں، والیوں اور سپہ سالاروں کے بچے بادشاہ کے پاس بطور خدمت گار رہتے تھے، جہاں وہ شاہی آداب دستور سیکھتے تھے۔ اسی قدیم رسم کے مطابق سبتا کے عیسائی حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا بھی محلات میں شاہی آداب سیکھنے گئی تھی۔ جب یہ لڑکی جوان ہو گئی اور اسے اس کے والدین کے پاس بھیجنے کا وقت آیا تو ہسپانیہ کے بادشاہ ہرزیک نے کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا کو بے آبرو کر دیا۔ فلورینڈا نے اپنی اس بے عزتی کا حال اپنے باپ کو لکھ دیا۔ یہ سن کر جولین کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور فوراً ہسپانیہ کے مرکزی شہر پہنچا اور اندلس کے بادشاہ ہرزیک سے کہا کہ فلورینڈا کی ماں سخت بیمار ہے، لہٰذا اسے سبتا جانے کی اجازت دے دی جائے۔